بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو کے آغاز سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آج ہم بیان کریں گے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر چکی کا معجزہ۔ حضرت ام یمن رضی اللہ تعالی عنہا سے منقول ہے، فرماتی ہیں ایک مرتبہ رمضان کا مہینہ میں دوپہر کے وقت جب موسم شدید گرم تھا، میں حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کا دروازہ بند اور چکی چلنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میں نے اندر جھانک کر دیکھا تو حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو زمین پر سویا پایا۔ چکی خود بخود چل رہی تھی اور حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہم کا گہوارہ خود بخود ہل رہا تھا۔ میں یہ منظر دیکھ کر نہایت حیران ہوئی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر تمام ماجرا گوش گزار کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شدید گرمی میں میری بیٹی فاطمہ روزہ رکھے ہوئے ہے، اللہ عز و جل نے اس پر نیند غالب کر دی اور اس کے لیے گرمی کو ختم کر دیا اور ملائکہ کو حکم دیا کہ وہ فاطمہ کے تمام کام سر انجام دیں۔ سبحان اللہ۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا شدید بیمار میں مبتلا تھی، بخار کی وجہ سے انہیں نیند بھی نہ آ رہی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ کے ساتھ ساری رات جاگتے رہے۔ پچھلے پہر جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ لگی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی سو گئے۔ جب اذان فجر کے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اٹھ کر نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف لے گئے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ بھی نماز کے لیے اٹھیں اور نماز کی ادائیگی کے بعد حسب معمول چکی پیسنا شروع کر دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ واپس آئے تو آپ کو چکی پیستے دیکھ کر کہا کہ فاطمہ، تمہیں خود پر رحم نہیں آتا؟ تم شدید بیمار ہو اور چکی پیس رہی ہو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواباً کہا کہ میں اپنے فرائض کی ادائیگی سے کبھی غفلت نہ برتوں گی یہاں تک کہ مجھے موت آ جائے۔ میرے ابا جان نے مجھے اللہ عز و جل کی عبادت اور آپ کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نہایت ہی صابر و شاکر تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی گفتگو کا انداز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی زندگی کا بہترین نمونہ تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے گھر کے تمام کام اپنے ہاتھوں سے کرتی تھی۔ چکی پیستے پیستے آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاتھوں میں کئی مرتبہ چھالے پڑ جاتے تھے۔ گھر میں جھاڑو دیتی، کپڑے دھوتی اور اس کے علاوہ رضائے الہی کے لیے 5 وقتہ نمازوں کی پابندی اور تسبیحات کے لیے بھی وقت نکالتی تھی۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھریلو حالات چونکہ اتنے اچھے نہ تھے، اس لیے اکثر و بیشتر گھر میں فاقہ ہوتا۔ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کہیں مزدوری مل جاتی تو گھر کے کھانے کا انتظام ہو جاتا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بے جا فرمائشیں نہ کی اور نہ ہی کبھی ان سے کسی چیز کے نہ ہونے کا شکوہ کیا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کھانا پکاتے وقت بھی قرآن مجید کی تلاوت کرتی رہتی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بوقت نماز ہمارے گھر کے آگے سے گزرتے تو گھر سے چکی کے چلنے کی آواز سن کر فرماتے، اے اللہ، فاطمہ کو ریاضت و قناعت کی جزائے خیر عطا فرما اور اسے فقر کی حالت میں ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ آخر میں میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو پسند آنے پر لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔